السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 15، 7واں پارہ سورہ المائدہ ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اس دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی پیغمبر آئے، ایسا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ اللہ نے 2 پیغمبر بھیج دیے ہوں۔ ہاں، ایک علاقے میں ایک ہی پیغمبر، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، اور وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، ان کا جب نزول ہوگا تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں سارے پیغمبروں کو جمع کرے گا، اور غصے میں، کیونکہ پیغمبر آئے اور یہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، تو اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بلا کے ان سے نہیں پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا اللہ کہ کیا تم نے ان تک میری دعوت نہیں پہنچائی تھی، ان کو صحیح باتیں نہیں پہنچائی تھی، اور اگر پہنچائی تھی تو ان کا جواب کیا تھا؟ تو پیغمبر یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، کچھ ایمان لے کر آ گئے، کچھ ایمان لے کر نہیں آئے، باقی ان کے دلوں میں کیا تھا اصل یہ تو ہمیں نہیں پتہ، اے اللہ تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ پیغمبر یہ جواب دیں گے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور الگ الگ پیغمبر آئے، الگ الگ معجزات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ نے ان کو معجزات دیے، ان پر اپنا فضل فرمایا، اور بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو خیرخواہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، انہوں نے ایک معجزہ دیکھنے کی درخواست کی، یعنی آسمانی دسترخوان کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں بیان کی ہیں۔ دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر فرمائیں گے تم کو اپنی قوم کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، پیغمبر عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کا غضب، اللہ غصے میں ہوں گے، تو اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو پیغمبروں پر اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ وہ یہ کہہ دیں گے اللہ ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی، آپ جاننے والے ہیں، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ تو اللہ تو ہی جاننے والا ہے، ہم تو دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ کچھ نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ ایمان لے کر نہیں آئے، کچھ نے پیغمبروں کو مانا، کچھ نے پیغمبروں کو نہیں مانا، کس نے دل سے مانا کس نے نہیں مانا، اللہ یہ تو جانتا ہے۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہاں، انسانوں میں سب سے زیادہ، فرشتوں میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو علم ہوتا ہے وہ پیغمبر کو ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ علم ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر میرے احسان کو یاد کرو۔ اب دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، اے مریم کے بیٹے۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جو عیسائی یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔
اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے روح قدس سے تمہاری مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ ویسے تو اللہ حفاظت فرماتا ہے سارے پیغمبروں کی، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی فرشتے رہتے ہیں اس کی حفاظت میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص سیکیورٹی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بھی بات کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں پیغمبر بنایا جاؤں گا، اور اللہ جو ہے مجھے پیغمبر بنائے گا اور آسمانی کتاب بھی دے گا، مجھ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور بڑی عمر میں بھی گفتگو کی۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہو گئے، پیغمبر ہو گئے، تو تب یہ بات کہی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں نے تم کو لکھنے کی، دانائی کی باتوں کی اور توریت انجیل کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ بھی احسان ہے تمہارے اوپر کہ جب میں نے تمہیں لکھنے کی، دانائی کی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مورت میرے حکم سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے زندہ پرندہ ہو جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ معجزات ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ پتہ ہی چلا کہ پیغمبر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، پیغمبر جو معجزات دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جگہ جگہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا بِإِذْنِي، یعنی میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ جو بھی کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کوئی خدا نہیں تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، جب تم ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے کہنے لگے یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے، جس میں سے ایک ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، مٹی سے پرندوں کی ایک شکل بناتے تھے 4000 سال پہلے۔ سوچ کر دیکھیے 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو گیپ ہے وہ 2000 سال کا ہے۔ تو بنی اسرائیل شروع میں تو توریت پر عمل کرتے رہے، پھر کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے توریت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو 2000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر 2000 سال کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ تو کل ملا کے 4000 سال پہلے آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ جب تصویر بنانے کا کوئی وہ نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے لوگ، اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ دھول اڑتی تھی اور اسی سے ایک پرندہ بن کے تیار زندہ ہو جاتا تھا اور اڑ جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ تھا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو کوڑی ہوتا تھا، اندھا مادرزاد جو اندھا ہوتا ہے اس کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات تھے۔ تو ان تمام معجزات کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، انجیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی وہ لوگوں بنی اسرائیل کو دی کہ دیکھو باز آ جاؤ، مان جاؤ، تو کچھ تو ایمان لے کر آ گئے اور اکثر جو تھے اس میں سے ضد کرنے لگے، ہٹ درمی کرنے لگے۔ اور ان تمام معجزات کو دیکھ کر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو سحر ہے کھلا ہوا، یہ جادو ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو جادو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں افراط و تفرید کا شکار رہے بنی اسرائیل۔ کیا شکار؟ کہ ایک گروہ تو وہ تھا
جن کی تعداد زیادہ تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں اور یہ کہا یہ تو جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو ایمان تو لے کر آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس میں سے بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان کے ساتھ جوڑ دی جو انجیل کی تعلیم نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے لفظی ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ رہ گیا، 2 آیتیں ہوئی ہیں ابھی تک بس۔ یوم، جس دن، یجمع اللہ، اللہ جمع کرے گا، رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا جب تم نے اپنی قوموں کو دعوت دی تھی دین کی، تو تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا، تو پیغمبر کہیں گے، لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے اس کا، آپ زیادہ جانتے ہیں، انکا، بے شک آپ، انتا، علام الغیوب، غیب کو جاننے والے ہیں، دلوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا اللہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اذ، جب، قال اللہ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے کہا تھا، کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، علیک، جو میں نے تم پر کی ہیں، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر کی ہیں، حضرت مریم پر۔ سورہ آل عمران جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات کیے، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیسے ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا، ایک پیغمبر کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی، تمام چیزوں میں نے آپ کو بتائی تھی اس موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر نعمتیں کی اور تمہاری والدہ پر کیسا فضل و کرم کا معاملہ کیا۔ اذ، جب، ایدتک، میں نے تمہاری حفاظت کی، بروح القدس، روح قدس کے ذریعے، تکلم الناس، تم بات کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکالہ، اور بڑے ہو کر، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، علمتک، میں نے تمہیں سکھایا، کتابت، والحکمت، اور ایک دانائی کی بات ہے، والتورات، اور توریت کا علم دیا، والانجیل، اور انجیل، اور اب آخری وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن شریف کا ان کو علم ہوگا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، تخلقو، کہ تم بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ، مورت، شکل و صورت، طیر، پرندے جیسی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فتنفخو فیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون، تو وہ ہو جاتا طیرم، ایک زندہ پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے، اکمہا، مادرزاد اندھے کو، والابرسا، اور کوڑ کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، تخرج، کہ تم زندہ کر دیتے تھے، موتا، مردے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ، اور جب، کففت، میں نے بچایا، بنی اسرائیل سے، عنکا، میں نے بچایا بنی اسرائیل سے تم کو، یعنی بنی اسرائیل کو روک دیا تم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب یہ بنی اسرائیل آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ جو قاتلین آئے تھے تو ان میں سے ایک چڑھ کر اندر چلا گیا اس گھر میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قاتلوں میں سے جو قاتل اندر آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا اسے بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، جب، جئتہم، تم ان کے پاس لے کر آئے، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں، فقال الذین کفروا، تو کافروں نے کہا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا، مگر، سحر مبین، کھلا ہوا جادو، یہ تو کھلی ہوئی جادوئی ہے، جادوئی طاقت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہو۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو وہ بول اٹھے، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبرداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، اوحیت، میں نے ڈال دیا، الی الحواریین، حواریوں کے دلوں میں، کیا بات ڈال دی، ان آمنو، کہ ایمان لے کر آؤ، وبرسولی، اور مجھ پر، میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ، قالو، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، باننا مسلمون، کہ ہم سب کیا ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ میں اس کو کئی بار بول چکا ہوں
کہ پہلے جو ہے نا سب غیر مسلم تھے. بھائی ایسا نہیں ہے. پہلے اگر آپ جاؤ گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا پوری چلی ہے. تو ہم پیچھے جائیں گے. اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا بلکہ اسلام 1400 سال پہلے ریفریش ہوا ہے. اسلام تو شروع سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان آئے تب سے ہی اسلام ہے. دیکھو آپ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، عیسائی کو ماننے والے جو فالوورز تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہم مسلمان ہیں. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل سے مانتے تھے، جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، تو انہوں نے ایک فرمائش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے ایک آسمان سے دسترخوان اتارا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسمانی چیزیں ہمیں کھانے کو ملے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے کیوں، اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ پر یقین ہے، پورا یقین ہے. اگر اللہ دسترخوان نہ بھی اتارے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اور یقین کو مضبوط ہوتا ہے نا کہ ایک آنکھوں دیکھا یقین، ایک آنکھوں دیکھا، دوسرا یہ کہ کچھ آسمان کی چیزیں ہمیں کھانے کو مل جائیں گی. تو انہوں نے یہ درخواست کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. اسی واقعے کے اوپر جو ہے نا پوری سورہ المائدہ، اس سورت کا نام بھی سورہ المائدہ رکھا گیا ہے کہ دسترخوان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں دسترخوان اتار دوں گا، لیکن یہ دسترخوان اترنے کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے گا، پھر بھی اگر کوئی پیغمبر کو نہیں مانے گا اور خدا کی باتوں کو نہیں مانے گا تو پھر عذاب بھی بہت خطرناک آئے گا. اب وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. صحیح احادیث میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ دسترخوان کی انہوں نے درخواست کی تھی کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے. تو اب دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، تو ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ دسترخوان، جب اللہ نے وارننگ دی کہ دسترخوان اتر جائے گا تو سب کو ایمان لانا پڑے گا، پھر اگر نافرمانی کی تو بہت ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ جب اللہ کوئی معجزہ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، خود سے دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات ملے، تو اس معجزے کو کوئی مانے نہ مانے عذاب نہیں آتا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ قوم خود درخواست کرے کہ یہ معجزہ پرٹیکولر لا کے دو، پھر اگر وہ معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کر دے اور اس معجزے پر کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو پھر پوری قوم پر عذاب آتا ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ انہوں نے درخواست کی کہ اونٹنی نکالو اس پہاڑ سے، اونٹنی آ گئی. اب اس اونٹنی کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا، بلکہ مارنے کاٹنے پہ اتارو ہو گئے، تو پھر اس میں سے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ دسترخوان تقریباً 40-50 دن تک رہا، اور پھر اس کے بعد یہ دسترخوان ختم ہو گیا اور ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا. یہ ہے بہرحال. ٹھیک ہے، چلیے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. جب حواریوں نے کہا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کے پروردگار سے ہو سکے گا کہ ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان اتار دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بھائی ایمان نہیں رکھتے کیا تم؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تو مسلمانوں نے کیا کہا، حواریوں نے کیا کہا؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، حواریوں نے کہا ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، نیز ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں. یہ انہوں نے کہا. اذ جب، قال کہا حواریون، حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل يستطيع، کیا آپ کے رب یہ کر سکتے ہیں، ان ينزل، کہ نازل کر دے، علیہنا، ہم پر، مائدہ دسترخوان، من السماء، آسمان سے. قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم، اگر تم مؤمنین، مومن ہو. قالوا، تو حواریوں نے کہا نريد، ہم تو یہ چاہتے ہیں صرف، ان ناکل منہا، کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں، وتطمئن، اور اطمینان حاصل ہو جائے، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ جو کچھ لائے تھے وہ سچ تھا. یعنی آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہے نا، کہ ہم نے دبئی کو دیکھا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے امریکہ کو نہیں دیکھا، دنیا کے کتنے ملکوں کو نہیں دیکھا، لیکن مان لیا ہے، ہم نے سچ مانتے بھی ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے سے اور اس کا پھر ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے خواہش کی.
وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہ۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتار دیجئے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے اور آپ کی طرف سے نشانی ہو جائے، نیز ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھ گئے کہ اچھا یہ محبت میں ہی بول رہے ہیں تو اللہ سے درخواست کر دی۔ قال عیسی، کہا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے ہمارے رب، ربنا ہمارے پروردگار، انزل علینا ہمیں ہمارے اوپر نازل کر دیجئے مائدہ دسترخوان من السماء آسمان سے، وتکون کہ ہو جائے لنا ہمارے لیے عیدن عید کا دن، لأولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیت یعنی جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، وآیت منک اور نشانی ہو جائے منک آپ کی طرف سے، وارزقنا اور ہمیں آپ رزق دیجئے، وانت اور آپ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تم پر دسترخوان اتار دوں گا، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا، جو بات میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی تھی وہ یہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بعض روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دسترخوان اترا اور جنہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کل ملا کے یہ مختصر کہ وہ دسترخوان کی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے۔ اب جتنا ہے بس اتنا مان لیا جائے کہ انہوں نے دسترخوان کی خواہش کی تھی، دسترخوان اترا کہ نہیں اترا واللہ عالم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ نے کہا انی بے شک میں منزلوہا اس کو اتاروں گا علیکم تم پر۔ اتارا کہ نہیں اتارا تو اس سلسلے میں دونوں باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ فمن یکفر تو جو شخص انکار کرے گا بعد منکم تم میں سے اس کے بعد، فانی تو بے شک میں اعذبہ اس کو عذاب دوں گا، لا اعذبہ ایسا عذاب کہ میں کسی کو نہیں دوں گا ایسا عذاب، احد من العالمین کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا، یعنی بندر اور خنزیر بنانے والا۔ تو اب وہ دسترخوان اترا، وہ تو ہو سکتا ہے اترا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر کہا ہو کہ بھائی عذاب آئے گا تو رہنے ہی دو بھائی، اسی میں عافیت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اتار دیا ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، رکوع نمبر 15۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا رکوع بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کامنٹ کر کے بھائی ضرور بتائیے گا، اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔